أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نے صبر کرنا ہے. جو کوئی تکالیف آپ کو مکہ کے اندر مل رہی ہیں آپ ان تکالیف کو برداشت کریں. اور دوسری جگہ پر مزید وضاحت کر کے فرمایا کفوا ایدیہم، آپ اپنے ہاتھوں کو ان سے روک دیں. آپ نے کفار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن جب اللہ آپ کو حکومت دے دے گا، طاقت دے دے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جدھر پھر آپ کافر کو پکڑیں گے، کلمہ پیش کریں گے، جزیہ پیش کریں گے، جب دونوں چیزوں سے انکار کرے گا آپ اسے قتل کر دیں گے. تو فرمایا اس وقت آپ صبر کریں. اور صبر میں جو آپ کو مدد ملے گی وہ کس چیز سے ملے گی؟ نماز میں ملے گی. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ تکالیف کو برداشت کر سکیں گے، صبر آپ کو آ جائے گا. اور نمازیں کس کس وقت میں پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیا. ایک حکم اور دیا، فرمایا کہ اے ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ، آپ نے دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھنا. آپ نے دنیا والوں کی کوٹھیوں کی طرف، بنگلوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، جانوروں کی طرف، ان چیزوں کی طرف آپ نے دیکھنا نہیں. کل بھی عرض کر چکا تھا تفصیل کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ وہ ذات ہیں جن کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کہو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھنا. وہ تو دیکھتے بھی نہیں تھے. انہیں کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ امت والے سمجھ جائیں، امت والے اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کس کے پاس کیا چیز ہے اور کس کے پاس کیا ہے. جو کچھ جسے اللہ نے دیا ہوا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے. اللہ خوب جانتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ جمع ہی کرتا رہے کہ کچھ نہ کچھ میرے کھاتے کے اندر آتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی، جو دینے والا ہاتھ ہے، جو ہاتھ اوپر ہے وہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو لینے والا ہے نیچے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طریقہ پسند نہیں تھا کہ انسان ہر وقت مانگنے کی حالت میں ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. کتنا دیا کرتے تھے؟ کچھ پاس نہ بھی ہوتا تو کسی سے قرضہ لے کر سائل کو دیا کرتے تھے. کوئی آگے مثال کے طور پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اعلان کرتے تھے، اعلان کر کے کہ ہے کوئی کہ اسے دے دے، بعد میں مجھ سے لے لے. قرضہ لے کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو دیا ہے. تو فرمایا آپ نے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ کس کو کتنا ملا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا. فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی، یہ ختم ہونے والی ہے. اور یہ جتنا ساز و سامان آپ کو نظر آ رہا ہے کفار کے پاس یا اور گناہگار لوگوں کے پاس، یہ کب تک ہے؟ آنکھیں بند ہونے تک ہے. جب آنکھیں بند ہوگی یہ چیزیں ختم. اور یہ دیا کیوں ہوا ہے لوگوں کو؟ خود اللہ فرماتے ہیں لنفتنہم فی، تاکہ ہم آزمائیں. مال دیں پہلے کثرت کے ساتھ، پھر آزمائیں آیا یہ مال لے کر اللہ کے حکموں کے مطابق اس مال کو خرچ کر رہا ہے کہ نہیں. کل بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ جتنا مال ہوگا اتنا زیادہ حساب و کتاب ہوگا، جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب و کتاب کم ہوگا. اللہ کی طرف سے مال آزمائش ہے. اور فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو دیا ہوا ہے نا وہ بہت بہترین ہے. اس کے اوپر قناعت اختیار کر لو، اس کے اوپر خوش ہو جاؤ تو اللہ کیا کرے گا؟ مزید اور دے گا. تو پہلے اوپر ذکر ہوا تھا کہ خود نماز پڑھیں، یہ آپ کو کام دے گی. اب فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دیجئے آپ اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ، نماز کا. جب انسان اپنے گھر کو سدھارے گا
تب جا کر آگے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جب انسان گھر کے اندر اپنے بیٹوں کے اوپر محنت نہیں کرے گا، بیٹے بات نہیں مانیں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کی بات مانیں۔ سب سے پہلی انگلی جو اٹھے گی آپ کے اوپر، وہ کہاں سے اٹھے گی؟ آپ کی اولاد سے اٹھے گی۔ دوسری انگلی جو آپ پر اٹھے گی، آپ کے بھائیوں کے اوپر اٹھے گی، کہ آپ اپنے بھائیوں کو دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو دیکھیں۔ تو حکم ہو گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے کہ آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، یعنی نماز کی عادت اسے ڈالیے۔ مسجد آ رہے ہیں، بچے کو ساتھ لے جائیں۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے بچہ، تو مار کر نہیں، پیار سے، محبت سے کہ بیٹا یہ نماز ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات نماز کے بارے میں اسے بتا دے، تاکہ اس کی روش کے اندر، اس کی تربیت کے اندر یہ چیز آ جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 سال تک اسے ایسے کرتے رہیں، عادت اس کی بنائیں، کبھی لے آئے ساتھ، کبھی بگڑ جائے تو نہ لائیں، لیکن 10 سال جب پورے ہو جائے اس کے، تو پھر اسے ضربکاری کریں، یعنی اسے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ماریں، تاکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز چھوڑنا جرم ہے اور یہ بری عادت ہے۔ جب ایسا ہوگا، 10 سال تک اس کی عادت بن گئی، تو وہ قبر چلا جائے گا، نماز وہ پڑھتا رہے گا۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ حکم دیجئے نماز کا اپنے گھر والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہی نہیں کہ کبھی حکم دیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں، خود بھی نماز پر پابندی کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ثابت قدمی رکھیں نماز کے اوپر، اور گھر والوں کو بھی بار بار تنبیہ کرتے رہیں، بار بار بتاتے رہیں نماز کا۔ اور یہ صرف اور صرف نماز کا نہیں، ہر کام کے بارے میں یہی ہے۔ آپ کے گھر والے ہیں، کوئی حرام کاری کے اندر مبتلا ہیں، یہ فرض منصبی ہے آپ کا کہ آپ نے ان کو تنبیہ کرنی ہے۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ یہ جو اس معاشرے کے اندر یہ فتنہ برپا ہوا ہے جی، کام کاج کے اندر مصروف ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ تو 1450 سال پہلے جواب آ گیا ہے کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے کہ آپ نے کتنی روزی کمائی ہے، کتنا مال کمایا ہے، ہم آپ سے سوال نماز کا کریں گے قیامت والے دن۔ مال و جائیداد کتنی جمع کی ہے، کمائی ہے، بچوں کو کتنا کھلایا ہے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ آیا نمازوں کی پابندی کی ہے کہ نہیں کی۔ تو یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ اور فقہاء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا روزگار آپ کر رہے ہیں جس سے آپ کی فرض نماز قضا ہو رہی ہے، یا آپ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے، ایسے کاروبار کو چھوڑنا آپ کے لیے واجب ہے۔ کوئی بھی ڈیوٹی ہے آپ کی، اگر آپ سے نماز رہ رہی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی معاملہ تمام کھیلوں کا بھی ہے۔ اگر کوئی کھیل ایسی ہے کہ جس سے آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے، وہ کھیل آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں کھیل سکتے وہ کھیل۔ فرمایا نحن نرزقک، روزی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، جو جو آپ نے کھانا تھا ہم نے لوہے محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ اب قسمت کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اپنی قسمت سے بڑھ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی قسمت سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور نیک انجام ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے نیک انجام ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے راستوں کو کھول دے گا، آگے جتنی پریشانیاں مشکلات آئیں گی وہ حل ہوتی جائیں گی۔ وقالوا، تو یہ سورت کا مضمون یہ چلا آ رہا تھا کہ قرآن سب سے زیادہ عظمت والی کتاب ہے، قرآن کی طرف آؤ۔ تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ قرآن ہمارے سامنے لے کر آئے ہو اتنی بڑی چیز، تو آپ کو جو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں آپ وہ کیوں پوری نہیں کرتے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کو تھوڑا پیچھے کر دو، تو آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو
قالو یہ منافق و کافر کہتے ہیں لولا یأتینا کہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس بآیت من ربی رب کی طرف سے کوئی نشانی، رب ہمیں کیوں کوئی نشانی نہیں دکھاتا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ اولم تأتیہم اللہ سوال کرتے ہیں اولم تأتیہم کیا نہیں آئی ان کے پاس بینۃ ایک واضح نشانی، یہ قرآن سب سے بڑی واضح نشانی ہے، یہ ان کے پاس نہیں آ گئی، ان کے ایمان لانے کے لیے یہ کافی نہیں۔ ما فی الصحف الاولی یہ ایسی نشانی ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر، پہلے صحائف کے اندر بھی موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں کے اندر قرآن کا تذکرہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، تو کیوں نہیں مانتے اس قرآن کو؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ اگر ہم ہلاک کر دیتے بعذاب عذاب کے ساتھ من قبل اس سے پہلے اگر ان لوگوں کو عذاب دے کر ہم ہلاک کر دیتے لقالوا تو یہ کہتے ربنا اے ہمارے پروردگار لولا ارسلت الینا رسولا تو نے ہماری طرف کیوں نہیں کوئی رسول بھیجا فنتبع آیاتک کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے من قبل اس سے پہلے ان نذل ونخزى رسوا ہونے سے پہلے اور ذلیل ہونے سے پہلے۔ کیا مقصد کہا انہوں نے کہ ہماری طرف کوئی ہمارا فرمائشی معجزہ آ جائے، جو بات ہم منہ سے نکالیں وہ فرمائشی معجزہ محمد رسول اللہ پورا کر دیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہم نے آپ کو دے دیا ہے، یہ قرآن کو نہیں مان رہے۔ اگر قرآن بھیجنے سے پہلے ہم ان کا فرمائشی معجزہ پورا کرتے، یہ اس کا انکار کر دیتے، پہلی امتوں نے بھی کیا ہے، جب یہ انکار کرتے تو ہم انہیں تباہ و برباد کرتے، عذاب دیتے، تو یہ لوگ ہماری طرف سوال کرتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، ان کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نے نہیں کیا۔ قل آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ ان ساری باتوں کے جواب کے اندر کل متربص ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، دنیا کے اندر جس نے آنکھ کھولی ہے وہ انتظار کرنے والا ہے، کس چیز کا؟ قیامت کا۔ فتربصوا اے مخاطبین، اے منافقوں، کافروں، فتربصوا تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون ان قریب تم لوگ جان لو گے من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے کے اوپر۔ آنکھ بند ہوگی نا پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے کے اوپر۔ یہ تو کہتے تھے محمد رسول اللہ کو کہ اے محمد اگر تو اللہ کا اتنا زیادہ محبوب ہے تو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس روٹی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تو محلات بنے ہوئے ہیں، باغات ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر اتنا اللہ کا مقرب ہے تو تیرے پاس کیوں کچھ نہیں؟ تو اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو نا، جب آنکھیں بند کرو گے تو خوب پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے کے اوپر ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کون ہدایت کے اوپر ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنے مسالک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر سمجھتا۔ کوئی ایسی جماعت یا کوئی فرقہ یا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں غلط راستے کے اوپر، لیکن صحیح راستے کی پہچان کس چیز سے ہوگی؟ یہ قرآن سے ہوگی۔ آپ دنیا کی کسی بھی جماعت کے اندر چلے جائیں، جب تک قرآن آپ کی زندگی کے اندر نہیں آپ سیدھے راستے کے اوپر نہیں۔ محض کسی جماعت کے اندر داخل ہونا یہ جماعت یہ جنت کی گارنٹی نہیں۔ جنت کی گارنٹی ہے تو کون سی چیزیں ہیں؟ ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے۔ قرآن کو، احادیث کو، سنت کو چھوڑ دیں گے تو جنت کے اندر داخلہ بہت ہی مشکل ہے۔ کسی جماعت کے اندر آپ چلے جائیں، اور تو اور اگر آپ جہاد کے لیے مجاہدین کے ساتھ بھی چلے جائیں، اگر جہاد بھی آپ قرآن و سنت کی مخالفت میں کر رہے ہیں یا اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ طریقے سے کر رہے ہیں، تب بھی آپ جنتی نہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر سیدھے راستے پر آنا ہے تو وہ قرآن و سنت ہے۔ پوری صورت کا یہی مضمون ہے، یہی خلاصہ ہے۔